کم از کم امام کو یاد کریں. اپنے گھر میں اپنے کمرے میں کوئی ایک وال پیپر، کوئی ایک پوسٹر، کوئی موبائل پہ کہیں یا مہدی ادرکنی، ابا صالح یا امام زمانہ، کوئی ایسی چیز لگائیں کہ آپ گھر میں داخل ہوں تو آپ کو آپ کا امام یاد آتا رہے. کوئی ایسا ظاہر میں بھی کام کریں اور باطن میں بھی امام کو یاد کریں. وہ چیز جو کہ آیت اللہ شمس الدین نے اپنی کتاب میں لکھی ہے، اور اس سے ایک ولی کی امام زمانہ سے ملاقات میں بھی امام نے جس چیز کے اوپر بہت انسسٹ کیا ہے، بہت ساری چیزیں، ان میں سے ایک چیز نماز شب ہے کہ تہجد کی نماز پڑھو تاکہ اپنے امام کے قریب ہو سکو. تہجد کی نماز کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتی ہے، انسان چھپ کے پڑھتا ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. تو ایسی بات اس وقت میں جب آپ اپنے امام کو یاد کریں گے، یقیناً آپ خالص اپنے دل سے تنہائی میں اپنے امام سے گفتگو کریں گے. اور یہ بہت ضروری ہے عزیزان محترم. امام کو یاد کریں. ایسے ایسے علماء گزرے ہیں کہ جن کے سینوں میں علم امام زمانہ نے اپنے سینے سے لگا کے دیا تھا. سید مہدی بحر العلوم، کہ جن کا واقعہ میں پڑھ چکا ہوں، کہ امام زمانہ نے خود ان کو سینے سے لگا کر علم عطا کیا. اور اس مقام پر کہ حج پہ گئے، اور زمانے میں لوگ ظاہر ہے سواریوں پہ حج کرتے تھے تو کفردہ، تو ایک سال وہیں رہ گئے حج پہ. اب جو آتا تھا چیزیں لے جاتا تھا، تو ان کے خادم نے کہا آپ اتنی بخشش سید کرتے رہتے ہیں، پیسے ختم ہو جائیں گے، ہم نے واپس بھی جانا ہے. ان کا کیا فرق پڑتا ہے، یعنی یہ ہوا. تو ایسے میں دیکھا کہ خادم نے دیکھا کہ اچانک سے سید بھاگے اور دیکھا کہ کوئی گھوڑے پر سوار شخص آیا ہے. بڑے احترام سے اتارا، پیچھے پیچھے. کہا میں نے آج تک اتنا اس طرح کبھی نہیں دیکھا تھا. لوگ سید سے ملنے آتے تھے، مگر یہاں سید دو زانو ہو کر چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ عرب جوان کچھ کہہ رہا ہے. میں نے کوشش کی آنے کی، مجھے نہیں آنے دیا. اور پھر ویسے ہی آرام سے ادب سے چلے گئے. اور وہ جب گئے تو مجھے بلایا اور مجھے ایک حوالہ دیا. کہا جاؤ اور جا کر مکہ کے بازار میں فلانی جگہ دکان ہوگی، وہاں سے یہ حوالہ لے آنا. کہتا میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا پہنچا، میں نے دیا تو اس نے کہا جتنی بوریاں لا سکتے ہو لے آؤ، اور آ کر سکے پیسوں کے لے جاؤ. کہتا میں جتنا لا سکتا تھا لے گیا. اب میں یہ پریشان تھا کہ وہ شخص کون تھا جو آیا کہ جس نے حوالہ دیا. تو کہا میں کل جاؤں گا دکان والے سے پوچھوں گا یہ حوالہ کس کا تھا، یہ کون تھا. تو کہتا ہے میں جب گیا تو مجھے وہ دکان ہی نہ ملے. بازار میں ایسا لگتا تھا جیسے دکان غائب ہو گئی. میں واپس آیا تو سید نے مجھے کہا دکان ڈھونڈنے گئے تھے. میں نے کہا سید کون تھا جس کا حوالہ اور آپ اتنا احترام. کہا وقت کا امام تھا جو میرے پاس. یعنی یہ مقام تھے ان لوگوں کے، یہ کہانیاں نہیں ہیں. امام کے ساتھ میں نے پہلے بھی بتایا ایسے لوگ موجود ہیں، ابھی بھی لوگ موجود ہیں. یہ جو دنیا میں کام ہو رہا ہے یہ ایسے نہیں ہو رہا. کوئی ہے جو اس پورے کام کو ڈائریکٹ کر رہا ہے. یہ سب جو ہو رہا ہے، یہ جو آپ سن رہے ہیں، یہ آج اتنا زیادہ، پہلے بھی جیسے عرض کیا کہ امام زمانہ کے لیے اتنے سکون سے لوگ بیٹھ کے کون سنتے ہیں. ہمارے ہاں تو واہ 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 پبلک چلی گئی، بولے یہ مزے کی مجلس ہی نہیں ہو رہی بھائی، ہم جا رہے ہیں. لیکن یہ جو آپ کو جس چیز نے بٹھائے رکھا ہے، اس کا مطلب ہے آپ کے دلوں کی تاریں کسی اور کے ہاتھ میں ہیں، کوئی اور ہے.